बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, कौमी भाइयों, कोका के रहने वालों, आपके सामने चंद मिनटों के लिए अल्लाह की किताब की आयत के जरिए नसीहत करना चाहता हूँ। हम दुनिया में आए हैं, हमेशा यहाँ किसी ने नहीं रहना है। आप देखते हैं आज जो यहाँ चलते फिरते लोग इंसान है, मुमकिन है कल यहाँ न हो। हमारे अबाउजात कभी इसी जमीन के ऊपर इन्हीं गलियों में इन्हीं बाजारों में चला फिरा करते थे, आज वो नहीं है। इसलिए वो पैगाम जो कुरान का पैगाम है, कुरान जोड़ है, अल्लाह की किताब का, वो यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही वो कलमा है जिसकी दावत अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। जिन्होंने बात मानी और मुसलमान कहलाए और अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनके सर बुलंद किए। अल्लाह का वायदा था, तुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। सहाबा किराम मोमिन बने थे, अल्लाह की मदद आई थी, अल्लाह ने उनको दुनिया का इक़्तिदार भी बख्शा और जन्नत के वादे उनके साथ किए अल्लाह ताला ने। आज भी वही अल्लाह है, वही हमारा मालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है। ये जमीन जिसके ऊपर चल फिर रहे हो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने बनाई है। ये हवा जिसके अंदर सांस ले रहे हो, ये हवा अगर चंद सेकंड के लिए अल्लाह रोक दे, चंद मिनटों के लिए, आपकी जिंदगी का खात्मा हो गया। ये जिंदगी बड़ी कीमती चीज है मेरे भाइयों, इसको समझने की कोशिश करो। जैसी सांस निकल जाती है, इंसान मैयत हो जाता है, उसके सामने लाखों करोड़ों अगर रख दो उसको कोई पता भी नहीं चलता है, जिसके लिए दुनिया में कितनी वो मेहनत करता है। लेकिन मरने के साथ ये सारे मामला खत्म होने वाले हैं। मरने के साथ दूसरा मामला शुरू हो जाएगा, दूसरा जहान शुरू हो जाएगा। आपके अजीजों अकारिब को भी पता नहीं चलेगा, पास बैठे हुए लोग न जान सकेंगे और फरिश्ते आएंगे, गैप क्लाउड बनेगा। और पहली बात जो फरिश्ते मरने वाले को कहते हैं, जान जाओ अल्लाह के बंदो। अगर आज उसने अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद माना है तो फरिश्ते पहली बात ये कहते हैं, ऐना मा कुंतुम तदून मिन दूनिल्लाह, और बता किधर गए आज जिनको तू अल्लाह के अलावा पुकारा करता था, बता तेरी मदद की लिए नहीं आ रहे। ये पहली बात होती है। और अगर कोई मोमिन हो दुनिया के अंदर, सही मानों में मोमिन, तो फरिश्ते आके सलाम करते हैं मेरे भाइयों, सलामती के साथ। वो कहते हैं अब शुरू बिल जन्नत, अब दुनिया की सारी मुश्किलात खत्म हो गई, सारी तकलीफें कभी याद ना आएंगी, और अब चलो उन जन्नतों की तरफ जिसका वादा अल्लाह ने तुमसे किया था। और अल्लाह के यकीनी वादे के ऊपर तुमने यकीन करके अपनी सारी तमन्नाओं का गला घोट दिया था, अल्लाह के उस वादे के ऊपर यकीन करके कि कहीं मालिक नाराज ना हो जाए। अल्लाह के सारे वादे जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए किए हैं इंसानों के साथ, वो पूरे होने वाले हैं मेरे भाइयों। अल्लाह का वादा है तुम्हारे साथ, और वो सच्चा रब है, उसका इक़्तिदार हमेशा कायम रहेगा। उसकी हुकूमत को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई रजीम चेंज नहीं कर सकता है, और उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। मालिक ने कह दिया मैं और मेरे रसूल कामयाब होंगे, अल्लाह की बात कायम रहेगी। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम्हारी दुर्गत पूरी दुनिया में बनी हुई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर जो तुम्हारी हैसियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये इस वजह से है कि इंसानों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की है, कलमे के साथ गद्दारी की है। जिन्होंने कलमे के साथ वफा की थी, अल्लाह ने उनको सर बुलंद किया था मेरे प्यारे भाइयों। वो मुस्लिम थे, वो फिरका परस्त नहीं थे, वो वतन परस्त नहीं थे, ना वो इलाके की बात करते थे, वो अल्लाह की बात करते थे, तौहीद की बात करते थे। उनको मक्का से निकाल दिया गया, अंदाजा लगाई जहाँ बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह से निकल गए, लेकिन अल्लाह की बात नहीं छोड़ी। और अल्लाह ताला ने 10 साल के अंदर अल्लाह ने पहले वादा कर दिया था कि अभी आपको निकाला जा रहा है, चंद साल भी नहीं गुजरेंगे, आप फाते की हैसियत से आएंगे यहाँ। अल्लाह के बंदो, आपके साथ भी वही रब है, आपका अपना रब है जिसने आसमान बनाया, जो ये बारिश बरसा रहा है, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूँ। जिसने आपको
کو بنایا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کی نوروں میں غذا دی تھی. میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں. چند سال پہلے آپ اور ہم سب قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے, کوئی چیز ہی نہیں تھی چند سال پہلے. اگر کوئی 50 سال کا ہے تو 50 سال سے پہلے 60 سال پہلے وہ کام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے مالک اور خالق کو پہچانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. آج مسلمانوں کا اصل جرم یہ ہے, ایک جرم ہے ان کا, انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. انہوں نے توحید کے اندر ملاوٹ کی ہے, شرک کی ملاوٹ کی ہے. اللہ اولاد دے کہتے ہیں پیرا دیتا ہے, اللہ گود بڑے تو کہتے ہیں فلاں حضرت کی چادر چڑھائی تھی, فلاں کے دربار کے اوپر میں نے منت مانگی تھی, مجھے اللہ نے اولاد دی ہے. میرے سے کہتا ہے میری سنتا نہیں, غور کیجیے میری بات کے اوپر. یہ انسان اللہ کا بندہ کہتا ہے میری سنتا نہیں اور فلاں کی ٹالتا نہیں. دونوں کافرانہ الفاظ ہیں. ہر ایک کی سنتا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ٹالی نہ جائے. وہ اللہ ہے, رب ہے, سب کی سننے والا, ہر زبان کا خالق ہے, گنگے کی پکار کو سننے والا. ہر نماز کے اندر اس سے عہد و پیمان کرتے ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. غور دو کتنی سادہ بات ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے کتنی گرامر آپ کو آنی چاہیے. اس اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ میرے بندوں مجھے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد, یہ مشرکانہ پکارے ہیں, یہ مشرکانہ نعرے ہیں. اللہ کے بندوں کرنے کا انکار ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکار ہے, سارے انبیاء کی دعوت کا انکار ہے. بتاؤ اللہ کے بندو, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر کس نے فریاد سنی تھی؟ ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کس نے شفا دی تھی؟ زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کس نے دی تھی؟ اللہ کے بندو اللہ نے دی تھی. کتنی سادہ بات ہے. تو پھر بتاؤ کیوں دوسروں کے گھروں کے اوپر جاتے ہو؟ یہ وہ جرم ہے آپ کا. ہمارے سیاسی لوگ بھی اسی شرک میں مبتلا ہے, ہمارے مذہبی لوگ بھی اسی شرک میں مبتلا ہے. وہ بھی جا کے عید میری کی قبر پر مفتی محمود نے جا کے ادوا بانٹا تھا. میرے بھائیوں, پروفیسر غفور مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پر امام چادر چڑھانے گئے تھے. اللہ کے بندو یہ ہمارے لیڈر ہے. کوئی گنج شکر جا کے ماتھا ٹیکتا ہے, سجدے کرتا ہے, امام دامن یا علی مدد کے پٹے بنواتے ہیں یہاں اور کہتے ہیں مدینہ ریاست بنا دیں گے. کوئی کہتے ہیں نظام مصطفیٰ لے آئیں گے. نظام مصطفیٰ لانا ہے تو عید کی دعوت دینی پڑے گی, گلی کوچوں کے اندر دینی پڑے گی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک وقت ان کے اوپر بھی آیا تھا ایک صحابی جو بعد میں ایمان لائے ہیں, کہتے ہیں میں مکہ گیا ہوں, میں نبی علیہ السلام سے ملا ہوں. تو میں نے کہا کتنے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک میں ہوں اور ایک میرا دوست آزاد ابو بکر ہے اور ایک غلام ہے, ابھی غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے بلال ہے. ہم تین ہیں اس بات کو ماننے والے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر 3 سے 4 ہوئے, 4 سے 5 ہوئے, پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. میرے بھائیوں آج امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹ دیا گیا. کوئی بریلوی کالونی میں فخر محسوس کرتا ہے, کوئی دیوبندی بنا دیا گیا, کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا, کوئی سلفی ہے, کوئی صوفی ہے, کوئی چکرالوی ہے, سہروردی ہے, نقشبندی ہے. بتا اللہ کے بندوں مسلمان کہاں ہے؟ وہ کہیں تو مجھے دکھا مسلمان جو خالص اللہ کا ماننے والا ہو, صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو اور یہ فراڈیا نہ ہو. بتا اللہ کے بندوں, اللہ کے بندوں ان سیاسی لوگوں کو جو آپ کے لیڈر ہیں اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نمازوں کے باوجود, عمرہ اور حج کرنے کے باوجود یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے. مالک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی, کسی اور کے چڑھاوے نہیں چڑھائے جائیں گے, کسی اور کی گیروی اور بارہویں نہیں ہوگی, کسی اور کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا, کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا جائے گا. بتاؤ پھر کہہ دو اللہ اپنی رحمت کے صدقے, برا لگتا ہے؟
لیکن شرک کرنا ہے انہوں نے اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، بہتے فلاں، بہمتے فلاں، وہ اللہ پر دوست ڈالتے ہو. وہ ایسا مالک ہے وہ دوست کو برداشت نہیں کرتا ہے. اس نے انبیاء کی پکاروں کو سنا ہے. وہ اتنا طاقت والا رب ہے. اس نے انبیاء کی مدد کی تھی. جب انبیاء نے مدد کے لیے پکارا اللہ کو، اللہ مدد کرتا ہے. آج بھی وہی اللہ ہے. اس کا آج بھی آپ کے ساتھ یہی وعدہ ہے. مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. تم مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا. اللہ طاقتوں والا ہے. کتنی میرے پیارے بھائیوں، بہترین فوج آپ کے پاس، ایٹم بم آپ کے پاس، لیکن ذلت اور خواری آپ کے ساتھ چلتی ہے. یہودیوں کے مفروض ہو اور جس کے اوپر قرضے ہوں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا ہے. اور جو قرضے لینے میں کامیاب ہو جائے گا یہ بڑا زبردست لیڈر ہے، بڑا زبردست لیڈر. اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ آپ کے مالک کی کتاب کی ایک آیت پڑھی ہے. مالک فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے، اگر یہ کوٹا والے، یہ راولپنڈی والے، یہ ریولا کوٹ والے، یہ پاکستانی اور زمین کا رہنے والے، مالک فرماتا ہے اگر ہمیں مان لیتے اور ہم سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، یعنی نافرمان نہ ہوتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتا. بتاؤ اللہ کے بندو، جب اللہ اپنی برکتوں کے دانے کھولتا کیا تمہارے اوپر قرضے لا سکتے ہیں؟ کیا تم کسی کے سامنے میں کچکول لے کے جاؤ گے؟ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کی بات سچی ہے. کہیں پرابلم ہمارے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے تم مومن بن جاؤ ہم سر بلند کریں گے. تو بتاؤ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. یہ نمبر لکھیں نا، یا وعدہ یہ نمبر جھوٹا ہے لکھیں، یا ہم مومن نہیں. نمبر لکھیں. لیکن نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہمارے اندر کوتاہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، کیا جاتا ہے کہہ دو یا اللہ تو داتا ہے، علی غیری داتا نہیں ہے. یا اللہ تو مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا نہیں ہے. یہ اعلان کے ساتھ کہنا پڑے گا، شرمندگی کے ساتھ نہیں، ڈر کے نہیں. اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے. تم یا علی مدد کہتے ہو، وہ تو خود مشکلوں میں زندگی ان کی گزری ہے. تم خود کہتے ہو ان کی زندگی مشکلوں میں گزری ہے. تو جو مشکلوں میں گزرے، جس کی زندگی کہتے تھے ان کا امتحان تھا، اچھا وہ ان کا امتحان تھا، وہ امتحان میں پاس ہو گئے. اور میں مٹھو تمہارا امتحان ہے، تم امتحان میں فیل ہو رہے ہو. کال کر دیں ان کے نمبر پہ. یہ سادہ سی بات ہے میرے میرے بھائیوں. آپ نے دلچسپی کے ساتھ بات کو سنا. میں شکر گزار ہوں، میں دعا گو بھی ہوں. آپ بھی دعا کریں یا اللہ اس دین کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پیش کیا. سارے انبیاء کا وہی ایک دین اسلام. میرے بھائیوں، اسلام کے اندر پیری مریدی نہیں ہے، اسلام کے اندر مدار پرستی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کو کچا رکھو. کسی عالم دین سے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، وہ کہے گا فرمایا. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کو کچا رکھو، اس کے اوپر گنبد نہ بنے، اس کے اوپر مزار نہ بنے، تو ہمارے قبرستانوں کا نظارہ کرو. شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو یہ ملک لیا ہی لا الہ الا اللہ. ابھی تک وہ لوگ زندہ ہیں گواہی دیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ پاکستان کا مطلب تھا. لیکن آج پاکستان کو گودام بنا دیا اپنے شرک. ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے مشکل کشائی داتائی دستگیری کے لیے، حاجت روائی کے لیے. تو اللہ کے عذاب کیوں نہ تمہارے اوپر ہوں؟ یہ اللہ کا خوفناک عذاب ہے. اللہ ٹال دے گا. میرے بھائیوں توبہ کرو، بریلویت سے توبہ کرو، دیوبندیت سے توبہ کرو اور اہل حدیثیت سے توبہ کرو. معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. یاد رکھنا یہ سیاسی بیان نہیں ہے. میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی تمہارا سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بات مانو گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور اگر یہ بات نہیں مانو گے تو جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. وہ مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں. یہ حقیقی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں. خود قرآن کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ساری صورتیں موجود ہیں. اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچو گے الحمدللہ سے لے کر والناس تک. اگر آپ کو یہ مسئلہ نہ ملا، بلکہ پہلے صفحے پر یہ مسئلہ مل جائے گا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کتنا قیمتی کر لے کتنا خوبصورت کر لے. اس کے بعد پورے قرآن میں بھی یہی ہے کہ مالک فرماتا ہے
मैं जिससे चाहता हूँ हुकूमत छीन लेता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ हुकूमत देता हूँ। ये तो अल्लाह का काम है। फरमाया मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, मैं जिसको चाहता हूँ ज़लील व ख्वार कर देता हूँ। जब आपने अपनी आंखों से देखा कुरान की सच्चाई, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वज़ीर आज़म चंद दिनों के बाद जेलों में ठोस दिए जाते हैं। ये मालिक का फैसला होता है, याद रखिए। अल्लाह ताला आज भी आपको इज्जत देगा। अल्लाह के बंदो, ये वो तौहीद की दावत जो मक्के में उठी थी, आपके मुल्क से उठ रही है। कितनी बड़ी इज्जत है हमारी। इसका साथ दो, इसका साथ दो, आगे बढ़ो। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस रास्ते में जिसकी मौत आएगी वो शहीद कहलाएगा। बाकी कोई जमहूरियत के रास्ते का शहीद है, कोई बरेलवियत का शहीद है, कोई देवबंदियत का शहीद है। अल्लाह के बंदो, ये सारी शैतानी पार्टियां, चाहे पीटीआई हो, चाहे एनओ, जो मर्जी हो, अल्लाह के बंदो, ये शैतानी टोले, ये अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वहां जाने के बाद कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। जिनके ऊपर थोड़ा बहुत तकिया है, ये खुद वहां लटके हुए होंगे। क्या करोगे? वापस नहीं आ सकोगे। पीछे घर वाले चाफ्ते करा रहे, 40वें करा रहे, दुआएं भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला जन्नत अल फरदौस में दर्जात बुलंद करे। और जन्नत में पहुंचोगे तो दर्जात बुलंद होंगे ना। जन्नत हराम कर दी अल्लाह ताला ने। मालिक फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह व माअहु अन्नार व मा लिज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसकी मौत आ गई। पक्की और आखिरी बात है, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। और हदीस भी सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मम्मात, जिसकी मौत आई युशरिक बिल्लाह शैउन, शैउन इंतहाई आखिरी चीज को कहते हैं, सबसे छोटी जो चीज होती है शैउन कहते हैं। युशरिक बिल्लाह शैउन दखल अन्नार, वो आगे में दाखिल हो गया नमाजों की बात। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, गौर करो। मैं भी आपको भाई, अगर कोई बात मैंने कुरान के खिलाफ कही हो, कोई हदीस के खिलाफ कही हो, मेरी इस्लाह करो। लेकिन बात अगर सच्ची है तो इसको मान लीजिए। फकुल को लिहाजा दे दिए सर।